بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 23 درس مکمل ہوئے۔ آج ہم اپنا 24واں درس سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ آخری باب ہمارا جو چل رہا تھا معاد کے حوالے سے، اس باب کا سوال نمبر 7 ہے۔ سوال نمبر 7 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا اس دن ہر کسی نے بس جو اس کا عقیدہ اور ایمان ہوگا اس کے مطابق جو کچھ اس سے کیا جائے گا، خود یعنی اس سے نمٹنا ہوگا، خود اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، یا کوئی کسی کی مدد کرنے والا بھی ہوگا، کوئی کسی کی سفارش بھی کرے گا، شفاعت بھی کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شفاعت ہمارے ضروری عقائد میں سے ہے، چونکہ قرآن مجید میں اس کا کافی تذکرہ ہے، احادیث معصومین علیہم السلام میں اس کا کافی تذکرہ ہے، اور اجماع ہے ہمارے علماء کا کہ شفاعت ہے۔ تو قرآن مجید اقوال معصوم سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اس دن خاص قسم کے لوگ جو ہے، جن میں انبیاء کی ہستیاں ہیں، جن میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہیں، ملائکہ ہیں، حتی بعض مومنین ہیں، لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا لا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ ملائکہ صرف اس کی شفاعت کریں گے جس پر اللہ راضی ہوگا، جس پر اللہ راضی ہوگا صرف اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ شفاعت ضرور ہوگی، اگرچہ وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہونی، وہ خاص لوگوں تک محدود ہوگی، لیکن شفاعت موجود ہے۔ جب شفاعت کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کو ایک ان کے ذہن میں شبہہ اٹھتا ہے، اور یہ وہ اعتراض کرتے بھی ہیں اس طرح کا کہ یہ تو عقیدہ توحید کے منافی ہے شفاعت کا عقیدہ، کیونکہ شفاعت یعنی کسی سے مدد طلب کرنا کہ میرے لیے سفارش کرو اللہ کے پاس، مجھے گناہ معاف کروا دو، میرا عذاب معاف کروا دو، مجھے جنت دلا دو۔ تو یہ مدد مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، تو شفاعت کیسے جائز ہوگی جبکہ یہ غیر اللہ سے، شفیع سے مدد مانگنا ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے امام ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یعنی انتہائی کم فہمی ہے، سمجھ کا قصور ہے۔ گزشتہ بحثوں میں ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ مدد مانگنا اللہ تعالیٰ کی طرح، یعنی کسی غیر اللہ سے ویسے مدد مانگنا جیسے بندہ اللہ سے مانگتا ہے، کہ اس کے پاس اختیار کلی ہے، اس کے ہاتھ میں سارا نفع نقصان ہے، وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ یہ مدد ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتا ہے تو مشرک ہے۔ یہی معنی ہے ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تمام اختیارات کا مالک، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر نفع نقصان کا مالک صرف تجھ کو سمجھ کر پکارتے ہیں، کسی اور کو اس معنی میں ہم نہیں پکارتے۔ لیکن اگر کوئی کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتا ہے اس لیے کہ وہ وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، دلوا سکتا ہے، تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے، عین توحید ہے۔ مستقل اگر اس کو اللہ کے مقابل ایک طاقت نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کی ایک مقدس ہستی سمجھتا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان اس کو وسیلہ سمجھتا ہے،
اس معنی میں اس سے مدد مانگتا ہے تو وہ تو خدا تک پہنچانے والی ہستی ہو گئی، یعنی درمیان میں وسیلہ ہو گئی اللہ تک پہنچانے والی، تو کیسے یہ توحید کے منافی ہو گیا؟ لہذا شفاعت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی ہستی کو اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان انسان وسیلہ بنائے کہ اس مقدس ہستی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے اور انسان کو عذاب سے چھٹکارا دے دے، اور اس کے طفیل اپنے سایہ رحمت میں انسان کو اللہ تعالیٰ جگہ دے دے۔ اور یہ قرآنی آیات کا مفہوم ہے، کیسے اس کو شرک کہا جائے؟ یعنی قرآن جس بات کی تعلیم دے، یعنی انتہائی کجروی ہے فکر میں کہ کوئی بندہ اس کو کہے کہ یہ جو ہے وہ شرک ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ آسمانوں میں نہ جانے کس قدر ملائکہ موجود ہیں کہ ان کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اذن عطا کرے اور اس سے راضی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اذن دے گا، راضی ہوگا اس شفاعت سے، اس شفاعت کو قبول کرے گا، اور یہ شفاعت یعنی جو بندہ اس کو شفیع بنا رہا ہے درمیان میں، اس سے مدد مانگ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے شفاعت طلب کرو۔ تو یہ قرآن کی دی ہوئی تعلیم ہے، قطعاً شرک نہیں ہے۔ ہم ہر روز کی زندگی میں ایک دوسرے سے کئی بار مدد مانگتے ہیں، اگر ہر قسم کی مدد اللہ کے بغیر مانگنا گناہ اور شرک ہے تو پھر تو کوئی بندہ مسلمان نہیں بچتا۔ ایک مرد اپنی بیوی سے کام میں مدد مانگتا ہے، اپنے بیٹوں سے مدد مانگتا ہے، دوستوں سے مدد مانگتا ہے، کیوں یہ بندہ مشرک نہیں؟ چونکہ ان کو اسباب اور وسیلہ سمجھتا ہے، ان کو ہر جو ہے وہ قدرت کا مالک نہیں سمجھتا۔ اصلا اللہ مسبب الاسباب ہے، لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ان میں سے یہ اسباب ہیں۔ تو کچھ ظاہری اسباب ہیں، کچھ غیبی اسباب ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کی اذن سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابل نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور اس طرح سے مدد مانگنا۔ یہ تھا 8واں سوال اس باب کا۔ 9واں سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عقیدہ شفاعت کو اس طرح بڑھ چڑھ کر پیش کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ تو انسان کو گناہ پر جرأت دے گا، یعنی شفاعت کے سہارے انسان گناہ کرتا چلا جائے گا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی اور جانتا ہے کہ شفاعت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پھر کس طرح سے یہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے جو انسانوں کو گناہ کرنے پر جرأت مند بنائے؟ اور کئی ایک لوگوں کو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ جانے اور راہ جانے، یعنی ہم جو کچھ کرتے رہیں وہ آگے کھڑے ہیں، ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، وہ ہستیاں ہمیں بچا لیں گی۔ ایسی سوچ رکھنے والا حقیقتاً شفاعت کے مفہوم کو نہیں سمجھ پایا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ شفاعت ضرور ہوگی، چاہے انسان جتنا بدبخت ہو، جتنا بد کریکٹر ہو، ضرور اس کی شفاعت ہوگی اور فوراً ہو جائے گی۔ حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے، شفاعت کے لیے بھی اہلیت چاہیے۔ جس طرح امتحان میں بچے کو نمبر پورے کروانے کے لیے کچھ نمبر چاہیے، اس کی سفارش وہ کوئی کرے گا تو تب کرے گا جب اس کے نمبر کچھ ہوں گے۔ تو شفاعت خاص لوگوں کی ہوگی، اور دوسرا یہ نہیں معلوم کہ کس مرحلے میں ہوگی، کیا پتہ ہے موت کے وقت ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے قبر میں ہو جائے، ہو سکتا ہے وہاں بھی نہ ہو سکتا ہے محشر کی گرمی سے پہلے ہو جائے، ہو سکتا ہے وہاں بھی نہ ہو سکتا ہے جہنم میں جانے سے پہلے شفاعت مل جائے، ہو سکتا ہے تب بھی نہ ہو، جہنم میں جانے کے بعد کئی سال جو ہے ادھر جلنے کے بعد پھر شفاعت ہو۔ تو کس کو کیا گارنٹی ہے کہ میری شفاعت ضرور ہوگی اور فوراً ہو جائے گی؟ چونکہ جتنا جتنا ایمان اور عمل صالح ہوگا، شفاعت بھی اس کے مطابق ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی شفاعت بہت سارے عذاب کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس کی شفاعت ہو۔ تو جو اصل فلسفہ ہے شفاعت کا،
وہ یہ تھا کہ انسان ہے دنیا میں گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کے بعد مایوس ہو جائے کہ اب تو میں نے جہنم جانا ہے، اب کیا فائدہ، اب مجھے میری بخشش نہیں ہوگی۔ تو شفاعت کا عقیدہ اس کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اس کے اندر یعنی امید کی ایک کرن پیدا کرتا ہے، تاریکی سے نکلنے کے لیے ایک روشنی اس کو دکھاتا ہے، جس طرح کہ ایک توبہ کا دروازہ ہے مثلا، اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ وسیع رحمت والا ایک دروازہ ہے، وہ بھی اسی طرح انسان کو مایوسی سے بچانے کے لیے، نہ کہ گناہ پر جو ہے وہ جرأت مند بنانے کے لیے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اللہ نے اپنی رحمت کا کثرت سے ذکر کیا ہے تاکہ انسان گناہوں میں جرأت کرے نہیں، تاکہ نا امید نہ ہو۔ شفاعت بھی اسی طرح ہے، لہٰذا در حقیقت عقید شفاعت انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اس قابل بن جائے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس کو بھی پالے۔ بالعکس ہے، یعنی مسئلہ برعکس ہے کہ انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اتنی تو ہمت کرو، کم از کم اتنے تو بن جاؤ کہ تمہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت پالے۔ تو یہ تو پھر اصلاح کی طرف انسان کو شفاعت کا عقیدہ بلاتا ہے، نہ کہ گناہوں کی طرف۔ سوال نمبر 10 یہ ہے کہ شفاعت کے لیے کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، کہ وہ اگر شرائط ہوں تو شفاعت ہوگی ورنہ نہیں۔ چند ایک شرائط کا پایا جانا ضروری ہے تب شفاعت ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اذن خدا موجود ہو۔ شفاعت اس وقت ہوگی جب اللہ کا اذن ہوگا، ارشاد پروردگار ہوا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورہ بقرہ میں ہے، وہ کون ہے جو اذن کے بغیر اس کے پاس شفاعت کرے گا۔ اسی طرح دوسری شرط اس کی یہ ہے، یعنی پہلی شرط میں یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت کی جرأت کسی کو نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شفیع قیامت کے دن حق کے ساتھ گواہی دے۔ ہر کوئی شفیع نہیں بن سکے گا، خاص لوگ شفیع ہوں گے۔ سورہ زخرف میں ہے بلا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اور وہ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ حق کے شفاعت نہیں رکھتے، جو انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں شفیع اللہ کے مقابل جن کو وہ پکارتے ہیں وہ حق شفاعت نہیں رکھتے، الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، سوائے اس کے کہ جو حق کے ساتھ گواہی دے اور اسے وہ جانتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا حق کے ساتھ گواہی دینے والا شفیع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جائے وہ کم از کم اس قدر ہو کہ اس کا ایمان اور دین اللہ کے نزدیک مقبول ہو، وگرنہ اگر اس کا اصل ایمان ہی صحیح نہ ہو، مثلا مشرک ہو یا منافق ہو، اللہ کو اس کا دین مقبول نہ ہو، تو اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سورہ انبیاء میں یعنی صرف اس کی شفاعت کریں گے جس سے خدا راضی ہوگا، یعنی اس کا مذہب اور عقیدہ صحیح ہوگا۔ یہ 3 شرائط۔ چوتھی شرط، جس بندے کی شفاعت کی جائے گی وہ وہی ہوگا جو شفاعت پر ایمان رکھتا تھا۔ جو دنیا میں شفاعت نبی کا منکر تھا تو آخرت میں بھی وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ 5ویں شرط، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور بغض نہ رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان سے بغض رکھے گا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ 6ٹھی شرط، ایسا بڑا گناہ نہ کیا ہو جس کی وجہ سے شفاعت سے محروم ہو جائے، جو شفاعت کے راستے میں رکاوٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پر نماز کو اہمیت نہیں دیتا، معمولی سمجھتا ہے، کبھی چاہے تو پڑھ لے کبھی چاہے تو نہ پڑھے، پرواہ نہیں کرتا، نجس کپڑے ہیں پاک کپڑے ہیں، ٹائم پہ پڑھی کبھی قضا پڑھ لی، کبھی وقت پہ پڑھی کبھی دیر سے، کوئی اہمیت نہیں۔
اس لیے معصوم امام نے فرمایا لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا جو نماز کو معمولی سمجھتا ہوگا۔ اسی طرح وہ آدمی جو فقراء اور مساکین کا مال کھا جاتا ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، ہمیشہ کھا جاتا ہے، عادی ہے، یہ بندہ بھی شفاعت سے محروم رہے گا۔ جیسا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا اپنے کسی یعنی زمانے کے شیعہ کی طرف اس کے خط کا جواب تھا، اس میں یہ فرمایا، یہ کمال الدین تمام النعمہ میں موجود ہے، شیخ صدوق کی جو کتاب ہے، اس خط میں امام علیہ السلام نے جوابی خط میں یہ فرمایا وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا، اور جو تو نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا ہے جو ہمارے اس مال کو یعنی خمس کو، اس مال کو جو اس کے ہاتھ میں ہے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے اور ہمارے امر کے بغیر اس میں اس طرح تصرف کرتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہو، تو کیا ہے مولا اس کے لیے؟ قال فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصما فی یوم القیامہ۔ تو فرمایا کہ جو اس طرح سے کرتا ہے تو وہ ملعون ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے دشمن ہوں گے، ہم اس کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ بندہ بھی جو ہے وہ شفاعت سے محروم رہے گا، چونکہ جس کے وہ دشمن ہوں گے قطعاً اس کی کون شفاعت کر سکے گا۔ یہ سوال نمبر 10 اور اس کا جواب تھا۔ سوال نمبر 11 یہ ہے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں ان کے کیا حالات ہوں گے؟ عرض کیا تھا کہ پوری تفصیل بندہ نہیں جان سکتا، دنیا میں رہ کر تصور کامل نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ معلومات جو قرآن اور حدیث سے ملی ہے ان پر اجمالی طور پر بندہ عقیدہ رکھ سکتا ہے۔ روایات یا آیات سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو عالی شان قسم کے موتیوں اور جواہر سے بنے ہوئے قصور، محلات ان میں رہیں گے، لباس جو ہے وہ قیمتی ریشمی کپڑے سے بنا ہوا ہوگا، سونے کے کنگن پہنیں گے، ان سے آراستہ ہوں گے، بستر بہت ہی آرام دہ جن پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اتنی خوبصورت حوریں جن کا تصور انسان دنیا میں نہیں کر سکتا ہے، یعنی اتنی حسین و جمیل جو کہ تصور سے ماوراء ہیں، ایسی حوریں ہوں گی جن سے وہ لذت اندوز ہوں گے۔ ان کی خدمت کے لیے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے جنتی لڑکے ہوں گے، غلام جن کو غلمان کہا گیا ہے۔ پینے کے لیے پاک قسم کی شراب ہوگی جس سے نہ دماغ مفلوج ہوگا نہ اس سے چکر آئیں گے، شراباً طہورا ہوگی۔ کھانے کے لیے بھنے ہوئے پرندے پیش کیے جائیں گے، اور پھل اس طرح سے ہوں گے کہ ایسے درخت ہوں گے جو اپنی پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں قریب کر دیں گے جہاں بھی اہل جنت ہوں گے، اور انسان اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے پھل توڑ سکے گا۔ اور عجیب قسم کے وہ درخت ہوں گے، ان کی وہ ٹہنیاں ہوں گی کہ دل میں جس پھل کی خواہش ہوگی وہ درخت کی ٹہنی پر وہی پھل لگ جائے گا اس کی خواہش کے مطابق۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو نعمت اور لذت ہوگی وہاں وہ یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی صحبت نصیب ہوگی۔ احترام اور اکرام کی یہ حالت ہوگی کہ صبح و شام فرشتے سلام کرنے آئیں گے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی انسان کے شامل حال ہوگی، جو کہ سب سے بڑی چیز ہے۔ الغرض اتنی نعمتیں ہوں گی، اتنی نعمتیں ہوں گی کہ جن کا دنیا میں رہ کر تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تھا اس باب کا 11واں سوال، اور درس کا وقت چونکہ ختم ہونا چاہتا ہے، انشاءاللہ
مزید جو اس کے بارے میں اس باب کے سوال ہیں انشاءاللہ کل والے درس میں بیان کریں گے. تب تک اجازت چاہیے. والحمدللہ رب العالمین.